رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اس کا بھی مین مقصد تقوی ہے، اس کا بھی مین مقصد تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمانو والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا اللہ نے، تم سے پہلے جو امتیں اتاری تھیں اللہ نے ان امتوں پر بھی، ان لوگوں پر بھی رمضان کے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اور ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک مہینہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے سال کا بھنڈار اکٹھا کر لیتا ہے، ایک مہینہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے سال کا خزانہ اکٹھا کر لیتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ ان روزوں کو تمہارے اوپر فرض اس لیے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ ہے عبادتوں کی روح تقوی۔ تقوی نہیں ہے خالی اللہ رب العالمین یہ تھوڑی دیکھتا ہے روزہ خوبصورت انسان نے رکھا ہے یا کالے کلوٹے انسان نے، بدصورت انسان نے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ جسموں کی اور شکلوں کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، کون سے فلمی ایکٹر سے تمہاری باڈی میچ کھاتی ہے، یہ نہیں دیکھتا ہو۔ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، وہ تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے بیوٹیفل ہو، نہیں دیکھتا ہو۔ اور ایسی ویسی حدیث نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے تقوی سے، اللہ کے خوف سے کتنے سرشار ہیں، کتنے بھیگے ہوئے ہیں، کتنے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے تقوی سے، یہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں کلحومتا کا لفظ آتا ہے، کلحومتی، کوئلے سے زیادہ کالا، کوئلے سے زیادہ کالا رنگ، انہوں نے ایک مجلس کے اندر شادی کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ میں شادی کروں، میری بھی تمنا ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں نکاح کروں۔ یہاں زبان سے نکاح کا لفظ نکلا کہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، وہاں عرب کے بڑے بڑے رئیس اور چودھری اپنے مقام سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال میرے گھر چلو، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، آئے بلال ایک نظر میری لختے جگر کو دیکھ لو، چاند کا ٹکڑا ہے، حسن میں، خوبصورتی میں، ایک بار میری بیٹی پر نظر ڈال لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ان عرب کے لوگوں نے، ان رئیسوں نے، ان امیروں نے یہ نہیں دیکھا کہ بلال کا رنگ کتنا کالا ہے، ان کی باڈی کیسی ہے، حبشہ سے آیا ہوا ایک افریقن نسل کا آدمی، افریقہ سے آیا ہوا اتنا کالا کلوٹا آدمی، حبشہ سے تشریف لایا ہوا ایک کالا کلوٹا آدمی، یہ میرا داماد کیسے بن سکتا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، ایک نظر بس دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چھوت چھات، رنگ و نسل و کالا اور گورا کا جھگڑا اسلام نے ہی تباہ کیا، اسلام نے ہی برباد کیا، اسلام نے ڈسٹرو کیا ہے، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے۔ ورنہ دیکھ لیجیے آج افریقہ کے اندر آج بھی کالے اور گوروں کا جھگڑا چلا رہا ہے، آج بھی کالے لوگوں کو ان کے وہ حقوق نہیں ملتے ہیں جو حقوق ہیومن رائٹ سے، انسانیت کے قانون انسانیت کے تحت ان کو ملنا چاہیے، ان کو نہیں ملتے۔ یہ اسلام کی دین ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنتے ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنتے ہیں،
اور حضرت بلال کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے سیدی سیدی، اپنے سر سے امامہ اتار کر زمین پر بچھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے میں اس شخص کے لیے کیوں نہ اٹھوں جس کے لیے جناب محمد رسول اللہ بھی اٹھ جایا کرتے تھے، اور جن کو اپنے دامن میں بٹھاتے تھے، اپنے چادر جن کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، اس کے لیے عمر اپنا گمچھا، اپنی اوڑھنی، اپنا دستار کیوں نہیں اتار سکتا ہے؟ سیدی سیدی کہہ کر حضرت بلال کو پکارا کرتے تھے، آؤ آئے میرے سردار آؤ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ایک کالے رنگ کے انسان کی عزت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى شانکم ولا الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکل اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ مٹاؤ اس رنگ کو اور نسل کے اس جھگڑے کو، ختم کرو ذات اور برادریاں۔ شادیوں کے اندر نہ دیکھو کون خان ہے، کون پٹھان ہے، کون ترک ہے، کون انصاری ہے، کون کیا ہے، یہ دیکھو کہ تقویٰ کس کے اندر ہے، یہ دیکھو کہ دینداری کیا ہے۔ اسلام نے جو معیار بتایا ہے وہ دینداری ہے۔ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، چار چیزیں دیکھ کر عام طور پر شادی کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین لمالها، کچھ ہوتے ہیں جو مال و دولت دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولحسبها، کچھ ہوتے ہیں جو حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولجمالها، اور کچھ ہوتے ہیں جو حسن و خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ فرمایا اور کچھ ہوتے ہیں جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ فاصبر بذات الدین، جس نے دین کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے دین کو معیار بنایا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنی خوبصورت لڑکیوں کو آج تم اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کے لیے لائے ہو، لیکن آج وہ سر پہ چلتی ہیں اور کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے ہی شوہروں پر مقدمے دائر کر رکھے ہیں، ساس اور بہوؤں کے خلاف مقدمے دائر کر رکھے ہیں۔ اور کتنی دیندار لڑکیاں ایسی ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں لیکن وہ پورے گھر کو اپنے علم سے، اپنے سیرت سے، اپنی دینداری سے بچائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کامیاب اس کو نہیں کہا جو حسب و نسب دیکھتا ہے، اس کو نہیں کہا جو جمال دیکھتا ہے، اس کو نہیں کہا جو مال دیکھتا ہے۔ فرمایا فاصبر بذات الدین، جس نے دین کو ترجیح دی وہ کامیاب ہوا ہے۔ دینداری کو آپ نے کہا یہ کامیابی کا پیمانہ ہے، یہ وہ گھر کامیاب، وہ معاشرہ کامیاب، وہ سماج کامیاب جہاں دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ کتنی بگڑی ہوئی شکل ہے آج کہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا معلوم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر سال جلسے ہوں گے، ہر سال ہم بولیں گے، علماء آئیں گے بولیں گے، اور ہم کریں گے وہی جو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیے آپ آگے۔ تقویٰ عبادت کی روح، اور یہ تقویٰ جس کے اندر آ گیا